السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بہت پیارا بیان۔ ایمان میں جتنی قوت ہوگی اتنے نیک اعمال کرے گا اور پاورفل وظیفہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے ایک رشتے دار تھے ابو بکر صدیق کے رشتہ، ان سے بھول ہو گئی تھی، اور بھول یہ ہوئی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو تہمت کا قصہ بنا اس میں وہ بھی آ گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے دار تھے اور غریب تھے، تو حضرت ابو بکر ان سے بہت سلوک کرتے تھے ان کی غریبی کی وجہ سے۔ اور آج وہ عائشہ صدیقہ کے وہ تہمت والے قصے میں وہ بھی پھنس گئے، تو بہت ناراض ہوئے حضرت ابو بکر کہ بھلے آدمی، میرا تیرا تعلق تھا رشتے داری کا بھی، سلوک کا بھی، اور تو نے یہ کیا میری لڑکی کے بارے میں؟ تو ناراض ہو کر اپنے سارے احسانات والا وہ راستہ بند کر دیا کہ اب آدمی کو کچھ نہیں دینا، یہ بند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے اتاری کہ نہیں، تم اپنا جو ان کے ساتھ احسان سلوک کرتے ہو اس میں کمی نہ آوے، انہیں دیا کرو۔ ان سے ضرور بھول ہوئی ہے، بھول تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے، بھول تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ سے بھول ہو جائے تو آپ اپنی مغفرت اور بخشش نہیں چاہو گے؟ ظاہر بات ضرور چاہیں گے، بھول ہو گئی تو اللہ ہم کو معاف کرے، تو ان کو بھی معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ خطاب ابو بکر سے ہے کہ ابو بکر تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تم کو معاف کرے؟ کہ ہاں، کیوں نہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، ان کو معاف کر دو، ہاں ان کو معاف کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلوک سکھاتے ہیں بندوں کو، ہاں کہ ان کے اندر یہ سلوک ہو، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا تعلقات ان کے صحیح ہو جائیں، مخلوق سے بھی ان کے تعلقات صحیح ہو جائیں۔ ہاں، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، پاک زندگی، کہ مخلوق سے بھی تعلق صحیح ہے، اللہ سے بھی تعلق صحیح ہے، حیات طیبہ، پاک زندگی، اس کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس پاک زندگی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان ہو، ایک عمل صالح ہو۔ ایک ایمان ہو کہ ایمان میں جتنی قوت ہوگی اتنے نیک اعمال آدمی کرے گا، ایمان میں ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی تو اس کے اعمال بھی نہیں، وہ بھول جائے گا، چھوڑ بھی دے گا۔ اس لیے ہماری دعوت ایمان کی دعوت ہے، ہماری جو محنت ہم کو دی گئی وہ ایمان کی محنت ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی محنت کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ کی نعمتیں بیان کرو، تاکہ اللہ سے تعلق ہو، پھر اللہ کے کام کے لیے جان مال لگاؤ، اللہ کے کام کے لیے جان مال لگاؤ، اللہ کی قدرت بھی دیکھو، نعمت بھی دیکھو، کیونکہ انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قدرت سمجھاتے ہیں، لوگوں کو قدرت سمجھاتے ہیں کہ قدرت تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ ہاں، قوم کو ابھار رہے ہیں کام کرنے کے لیے، ہاں تو اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں دونوں سمجھا رہے ہیں۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کا جان کرو کہ تمہارے ساتھ وہ نعمتیں ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کیا نعمتیں ہیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے۔ ہاں، یہ بنی اسرائیل پر خاص احسان تھا کہ بنی اسرائیل میں بہت نبی پیدا ہوئے۔ یہ خاندان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کہ ان میں بہت نبی پیدا ہوئے۔ آخری نبی اس خاندان کا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان کا آخری نبی ہے۔ ہاں، کسی خاندان میں کوئی اللہ والا پیدا ہو جاتا ہے، ہاں تو اس کا شرف بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے اندر تو نبی پیدا کیا اللہ نے۔ اور دوسرا کیا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ تم کو تو اللہ نے بادشاہتیں دی، نبیوں کو نبوت دی، بادشاہوں کو تمہاری قوم میں بادشاہتیں دی، تو تم تو اوپر سے نیچے سے سرفراز ہو کہ نبیوں پر اوپر سے وحی آتی ہے اور بادشاہوں کو بادشاہت ملی، نیچے سے ان کی تابعداری ہو رہی ہے۔ یہ اپنی قوم کو اجاگر کر رہے ہیں
ہاں یہی طریقہ ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھاؤ، لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اس لیے اس کی نعمت قدرت کا بھی دھیان نہیں ہے. جب اللہ کی نعمت دیکھے گا، قدرت دیکھے گا اور سمجھدار ہوگا تو اللہ کی طرف آئے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے کرم سے نعمتیں دیتے ہیں ایسے اپنی قدرت سے نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں. ہاں نعمتیں چھین لی اب کچھ نہیں ہوگا، لائسنس چھین لیا کہ اب کاروبار نہیں ہوگا، اب کام نہیں ہوگا، لائسنس چھین لیا ہے. ایسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. جی ہاں ناراض ہو کر کے. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں نعمتیں چھینی نہ جائیں. نعمتیں مادی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے. مادی نعمت مال، اولاد، تندرستی، یہ زمین جاگیری، یہ مادی نعمتیں ہیں، یہ بھی دیتے ہیں بندوں کو. اور معنوی نعمتیں بھی دیتے ہیں. ایمان دیا، عبادت کی توفیق دی. جی ہاں عبادت کی توفیق دی. دین کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور دین کے کام کرتے چلے گئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آگے بڑھ گئے، اللہ نے توفیق دی. یہ معنوی مدد ہے کہ اللہ نے مدد دی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ کہ مدد تو صرف اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں جب اللہ توفیق کھینچ لیتے ہیں تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی. سمجھتا بھی ہے کہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، لیکن کیوں توفیق کھینچ لی، توفیق کھینچ لیتے ہیں. اس لیے حضور دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے. اس بات سے کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جو نعمت ملی ہے مجھے وہ چھینی نہ جاوے. اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، عزت وجاہت دی ہے، کہ اللہ یہ چھینی نہ جاوے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نعمت پر زوال نہ آئے، اور جو عافیت راحت دی ہے وہ پلٹ نہ جاوے، پریشانیاں نہ کھڑی ہو جاوے. عافیت چھین لیتے ہیں، پریشانیاں ڈال دیتے ہیں. اے اللہ یہ نہ ہو. اور تیسری بات جو اس سے بھی سکتا ہے کہ میرے بے عنوانیوں پر، میری نافرمانیوں پر اچانک مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے. فجاءت نقمتک اچانک اللہ نے بدلہ لیا اس کے گناہوں کو، کہ یہ میرے ساتھ نہ ہو. یہ حضور نے ہم کو دعائیں سکھائی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پھرتے تھے کہ من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میرا مددگار بنے دین کے کام میں، کون ہے جو میرا سہارا بنے دین کے کام میں، اور جو میرا سہارا مددگار بنے گا اس کے لیے جنت ہوگی. یہ دعوت دیتے تھے، کام بھی کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ. آج بھی یہی بات ہے کہ جو کام نبی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ، وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمے کیا ہے. یہ وارث ہے، وارث ہے دونوں باتوں میں، انعام اکرام کی بھی وارث ہے اور ذمہ داری کی بھی وارث ہے. ذمہ داری کی بھی وارث ہے کہ امت نبی کے کام کی ذمہ دار ہے، کہ جو کام نبی لائے تھے، ایمان بنانا، عبادتیں بنانی، اخلاق بنانا، دوسروں کے ساتھ انصاف اور حقوق ادا کرنا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں کوشش کرنا، یہ نبیوں کا پروگرام ہے. یہ نبیوں کا پروگرام ہے کہ اپنے آخرت بناؤ. تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور آخرت بننے کی دینداری سے اپنے اندر دینداری لاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح آپ لوگوں نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے ایک بات پر زور دیا ہوا ہے کہ دین کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو نیو بیانات بر وقت پر مل سکے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.